الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجب المرجب کا مہینہ ہے. 13 رجب المرجب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت و سعادت کا دن ہے. اس لیے ان کی سیرت کے متعلق آج کچھ بیان کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 10 سال قبل پیدا ہوئے. رجب کا مہینہ تھا، اس میں آپ کی ولادت ہوئی. جب ان کی ولادت ہوئی تو کعبۃ اللہ میں ان کی ولادت ہوئی، خانہ کعبہ کے اندر ان کی ولادت ہوئی. یہ بات خوش نصیبی کی بھی ہے. جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تھی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے. اور پھر یہ 4 بھائی تھے ابو طالب کے. ایک ان میں سے ایک کا نام تھا طالب، اور اسی طالب ہی کی وجہ سے ان کے والد کو ابو طالب کہا جاتا تھا. ابو طالب کا نام عبد مناف ہے. تو ابو طالب اس وجہ سے کہ بیٹے کا نام طالب تھا، بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، یہ سب سے بڑے تھے. اور دوسرے کا نام جعفر تھا، تیسرے کا نام جو ہے حکیم تھا، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. طالب بڑے تھے، اپنا کام کاج کرتے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا. اور باقی چھوٹے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر تیار کو اپنی کفالت میں لے لیا. حضرت ابو طالب سے بات کر کے انہوں نے اس کو اپنی کفالت میں لے لیا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا کہ میں اس کی خدمت کروں گا. ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ کی محبت تھی، الفت تھی اور پیار تھا. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جب مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا،
فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا جو ان کی والدہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ لوگوں، ابو طالب کی وفات کے بعد انہوں نے جو میری خدمت کی، میری کفالت کی، میرا دفاع کیا، میرے ساتھ تعاون کیا، اس کے بعد میرے ساتھ اگر کسی نے اتنا بڑا تعاون کیا ہے اور مجھے محبت دی ہے، اور ماں جیسی محبت دی ہے کہ میری ماں تو نہیں تھی لیکن ماں جیسی اس نے محبت دی ہے، تو یہ میری چچی فاطمہ بنت اسد تھی جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہے. پھر اس کے بعد جو خانہ کعبہ کی ذمہ داری ہے وہ ابو طالب کی ذمہ داری تھی. پہلے تو عبد المطلب تھے جو ان کے والد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی یہ دادا ہیں. پہلے ان کی ذمہ داری تھی، پھر ابو طالب کی ذمہ داری. تو اتنا بڑا مقام ابو طالب کا عبد المطلب کی نظر میں تھا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے اس بیٹے کو دی. عبداللہ تو رہا نہیں، وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس لیے عبداللہ کی بجائے اس کو یہ ذمہ داری دی گئی، ابو طالب کو. تو اتنی بڑی ذمہ داری ان کو دی گئی، اس لیے ان کا احترام تھا اہل عرب میں. عرب کے لوگ بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور پھر اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اپنے بہت بڑے اہل و عیال کے باوجود، زیادہ تعداد تھی ان کے بچوں بچیوں کی، تو ان کی عزت زیادہ تھی. پھر اپنے اتنے زیادہ بچے بچیوں کے باوجود سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ الفت، سب سے زیادہ پیار ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، حضور علیہ السلام سے تھا. جب کئی سفر پر بھی جاتے، تجارت پر جاتے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاتے. تو ابو طالب کی وفات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی دکھ کا سال اس کو قرار دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں لے لیا اور خود ہی پرورش کرتے، تربیت کرتے، پیار کرتے، اپنے پاس چڑھاتے. یہی وجہ ہے کہ جب کلمہ پڑھنے کا وقت آیا، اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا، لوگوں کو دعوت دی اسلام کی. تو اس وقت سب سے پہلے آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. ان کو یہ شرف حاصل ہوا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ کلمہ بھی میں نے سب سے پہلے پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بھی سب سے پہلے میں نے پڑھی، تو یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی سعادت حاصل ہوئی اور خوش قسمتی ہے میرے لیے یہ بھی کہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو خبردار کر دو، ڈرا دو، دعوت دو. اس وقت جب کھانے کی ذمہ داری آئی، طعام کی ذمہ داری آئی، میزبانی کا شرف حاصل ہوا، تو وہ بھی مجھے ہی حاصل ہوا کہ اس وقت میں نے ان کے کھانے کا انتظام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میزبان مقرر کیا کہ علی دعوت تو میں دوں گا، اللہ کا پیغام تم تک میں پہنچاؤں گا، لیکن کھانے کا انتظام تم نے کرنا ہے. سب سے پہلے کھانا کھلایا، اس کے بعد دعوت پیش کی. کھلا کر سب کو کھانا رحمت عالم نے فرمایا عزیزو میں تمہارے واسطے ایک چیز ہوں لایا. تو انہوں نے سمجھا شاید کھانے کے ساتھ ہی کوئی چیز ہوگی ایسی جو کھانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لیکن جو چیز لائے تھے وہ کیا لائے تھے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ دعوت جب پیش کی اس وقت کون کھڑا ہوا؟ سامنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ میں اس دعوت پر لبیک کہتا ہوں اور میں اس کلمے کو قبول کرتا ہوں. پھر دوسری طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر کے اس دعوت کو پیش کیا، ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے گئے، پھر ادھر سے کھڑے ہو گئے. پھر تیسری طرف
تو ادھر سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. تو باقی سارا مجمع ساکت و جامد تھا. ان لوگوں نے قبول نہیں سب سے پہلے اسلام کو کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا. ابو طالب بھی موجود تھے، ابو لہب بھی موجود تھا، باقی بھی سارے موجود تھے. 40 افراد کو دعوت دی گئی تھی. 40 بڑے لوگ آئے تھے جن کو دعوت پیش کی گئی تھی اور جن کے سامنے اعلان نبوت کیا گیا تھا. اللہ کی توحید، اللہ کی دعوت پیش کی گئی تھی. سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ میں سے اس دعوت کو قبول کیا. پھر شیب ابی طالب کی گھاٹی جو بڑی مشہور واقعہ ہے کہ 3 سال تک اس گھاٹی میں لوگ محصور رہے. ان میں ابو طالب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محصور رہے. ان میں بڑی ان کو بھوک پیاس میں شدت برداشت کرنی پڑی. بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، سب لوگوں کو بڑی پیاس اور بڑی شدت کی بھوک کا سامنا کرنا پڑا. لیکن 3 سال انہوں نے اس مصیبت اور پریشانی میں گزارے. قافلے باہر سے آتے تھے، تجارت کے قافلے جن سے کچھ سامان لیا جا سکتا تھا، لیکن جو عرب کے سردار تھے، جو مشرکین مکہ تھے، سرداران قریش تھے، وہ کسی کو کوئی چیز لینے دیتے ہی نہیں تھے. اور باہر سے آنے والے کافروں کو کہتے تھے کہ تم چیزوں کے جو نرخ ہے بڑھا دو، ان کے ریٹ بڑھا دو تاکہ یہ لوگ خرید نہ سکیں، اور پھر ان کو دینی نہیں ہے، نرخ بڑھا دو، اگر یہ نہیں لیں گے تو ہم تم سے لے لیں گے لیکن ان کو نہیں دیں گے. 3 سال تک ان پر یہ تنگی رہی، پریشانی رہی. تو ان کے ابو طالب جب وفات پا گئے تو ان کے 3 دن بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کی وفات ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو کیا قرار دیا؟ عام الحزن، کہ یہ دکھ کا سال ہے، یہ پریشانی کا سال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت تھی. ہجرت کی رات کے موقع پر جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ ہجرت کر جائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں سہتے سہتے عرصہ گزر گیا. اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ہجرت کر جائیں. ہجرت کے لیے جب جانے لگے تو ہجرت کے موقع پر اپنے بستر پر اپنی چادر اڑا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا کہ آپ یہاں پر لیٹ جائیں. امانتوں کا بتا دیا کہ کفار کی یہ امانتیں میرے پاس ہیں، ان امانتوں کو فلاں فلاں آدمی کو واپس لوٹا دینا ہے. تو جب رات کا وقت تھا، سب لوگوں نے مکان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ان کا منصوبہ تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بستر پر لیٹے. صبح کے وقت کفار کی امانتیں ان کے سپرد کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئے. چنانچہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے. اور صحابہ کرام میں جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کا کیا مقام ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فصیح و بلیغ تھے، بڑے خطیب تھے اور اعلیٰ درجے کے خطیب تھے. ان کو باقی صحابہ میں یہ نمایاں مقام تھا. پھر فیصلے کرنے والے تھے. اقضا علی فیصلہ کرنے والے. بھائی قرا ابی، اور ابی جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے. حضرت عبداللہ ابن ابی کو یہ مقام حاصل تھا کہ وہ قرآن مجید میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور ان کو یہ مقام حاصل تھا کہ یہ فیصلے کرتے تھے. یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہوئی تھی قوت فیصلہ کہ یہ قرآن مجید سے استنباط بھی کرتے تھے مسائل کا، قرآنی آیات سے مسائل نکالتے تھے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. پھر صرف اور نحو جو علماء پڑھتے ہیں دینی مدارس میں شروع میں پڑھائی جاتی ہے، پہلے سال پڑھائی جاتی ہے صرف اور نحو. تو یہ صرف جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایجاد کام یہ کیا تھا، صرف پڑھانے کا اور صرف پڑھنے کا کام انہوں نے شروع کیا تھا. تو یہ شجاعت اور جفاکشی اور بہادری کی بھی ان کی ایک مثال ہے. اس میں بھی وہ بہت دلیر تھے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. پامردی والے تھے، جرت والے تھے. قوت فیصلہ اور صلاحیت قضاء میں بھی آپ کی مثال نہیں تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کو خلافت راشدہ کی ذمہ داری ان پر لگائی گئی، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی اور آپ نے اس کو بحسن خوبی انجام دیا. حالانکہ ان کے دور میں بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، آپس میں مسلمانوں کے اندر انتشار شروع ہو گیا، تلوار نیام سے باہر آ گئی، مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی تلوار چلنے لگی. تو اس طرح کر کے جنگیں بھی ہوئیں اور ان ساری پریشانیوں کا، ان سارے اندرونی حالات کا جو اس وقت پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں ان سب کا سامنا کیا اور مقابلہ کیا. غزوہ خیبر کے موقع پر جب مسلسل محاصرہ کے باوجود فتح نہیں ہو رہی تھی تو ایک دن
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب صبح ہوئی تو ہر ایک کی یہ امید تھی کہ ہو سکتا ہے میں ہوں جسے یہ جھنڈا دیا جائے۔ وہاں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، باقی بھی صحابہ کرام تھے، جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ شاید مجھے یہ مقام حاصل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کدھر ہیں، کہاں ہیں علی؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ فرمایا بلاؤ علی کو۔ ان کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب مبارک لگایا، ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی، تکلیف دور ہو گئی، آشوب چشم ختم ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا جو فرمایا تھا کہ میں اس آدمی کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول اور اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ جھنڈا پھر کس کو دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا۔ آپ ان کو جھنڈا دے دیا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح نصیب فرمائی۔ خیبر فتح ہو گیا اور غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑا اور فرمایا کہ آپ میرے ہم جانشین ہیں، آپ غزوہ میں نہ جائیں۔ غزوہ تبوک ایک غزوہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں گئے، باقی تمام غزوات میں شرکت کی۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے کہ آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبہ پر ہو جس مرتبہ پر ہارون موسیٰ علیہ السلام ان کا آپس میں تعلق تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی طرف گئے وحی کے لیے اللہ نے بلایا تو جب پہاڑ پر گئے، کوہ طور پر گئے تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری لگا کر گئے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بھی فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ ذمہ داری دے کر جا رہا ہوں۔ تبوک کے موقع پر جب گئے، مطلب یہ کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات لینے کے لیے جانے لگے تو ان کو اپنی غیر موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اپنا جانشین بنایا تھا، اسی طرح میں تمہیں اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن تم اللہ کے نبی نہیں ہو، کیونکہ میرے پاس نبوت کا سلسلہ ختم ہے، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان مواخات قائم کی، ان کو بھائی بھائی بنایا، جو ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے ان کو اور جو مدینہ میں موجود تھے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو جب ان کو مواخات ان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی کی مواخات نہیں کی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام صحابہ کرام کے درمیان تو مواخات قائم کر دی ہے، ان کے ساتھ ایک ایک ان کا بھائی بنا دیا ہے کہ یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، تو میری مواخات کس سے قائم کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بھی نصیب ہوا۔ پھر فرمایا کہ میرے اور تیرے درمیان یہ مواخات کا رشتہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، فرمایا ان علی منی وانا من، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، اور فرمایا کہ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور وہ ہر مومن کے لیے دوست ہیں، حضرت علی ہر مومن کے دوست ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہی محبت رکھے گا جو مومن ہوگا اور علی سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ان کے جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ آج ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت کا وابیلہ کرنے والے ہیں، شور مچانے والے ہیں، تمام زندگی ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نہ انہوں نے وہ کلمہ پڑھا تھا جو کلمہ یہ پڑھتے ہیں، نہ انہوں نے وہ اذان دی تھی جو اذان یہ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے اور انہی کا طریقہ اختیار کرنے والے تھے، وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ سنت فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
तुम पर जरूरी है कि मेरी सुन्नत को पकड़ो और मेरे खुलफाए राशिदीन की जो हिदायत याफ्ता हैं उनकी सुन्नत को पकड़ो। तो इसलिए बाद लोग जो ये समझते हैं कि शायद इनको हजरत अली रज़ी अल्लाह के साथ एक मखसूस फिरके को ज्यादा मोहब्बत है। हजरत अली रज़ी अल्लाह के साथ तमाम अहले ईमान मोहब्बत रखते हैं। मोहब्बत का तरीक़ेकार है, ना इतनी मुखालफत करो कि ख़वारिज मान जाओ, ना इतनी मोहब्बत करो कि रवाफिज मान जाओ। मोहब्बत में रवाफिज बहुत बढ़ गई आगे, और बहुत ज्यादा मुखालफत में ख़वारिज बढ़ गई जो हजरत अली रज़ी अल्लाह उनके ईमान का भी इनकार करते हैं। तो इसलिए दोनों के दरमियानी रास्ता अहले सुन्नत वल जमात का रास्ता है। हम जो अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, हमारा ये अकीदा है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह से मोहब्बत करनी है, लेकिन मोहब्बत जिस हद तक बताई गई है, जो तरीक़ेकार बताया गया है उसके मुताबिक ही मोहब्बत करनी है, उससे ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने मुतालिक भी फरमाया था कि ला ततरूनी कमा ततरूत नसारा ईसा इब्न मरियम, मुझे उस तरह ना बढ़ाना जिस तरह ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ाया था। इन्नी अब्दुल्लाह व रसूलुहु, मैं अल्लाह का बंदा उसका रसूल हूं। कुलु अब्दुल्लाह व रसूलुहु, मुझे अल्लाह का बंदा उसका रसूल ही समझो। हम इत्तार का रास्ता इख्तियार करते हैं, इत्तार की दावत देते हैं। ना इतने तासब में बढ़ जाओ कि मुखालफत बहुत ज्यादा करके ख्वारिज में शामिल हो जाओ, ना इतने ज्यादा मोहब्बत में बढ़ जाओ कि मोहब्बत करके हजरत अली रज़ी अल्लाह उनको नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह बना दो, और ना उनको मुश्किल कुशा समझो, या अली मदद ना कहो, अली मुश्किल कुशा ना कहो, क्योंकि वो भी यही तालीम देकर गए हैं और यही नमाज पढ़ते रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्या वो तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। फिर मुश्किल कुशाई अगर करने वाले होते तो अपने बेटे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह की मुश्किल कुशाई के लिए करबला के मैदान में पहुंचते, यजीद को शिकस्त फाश देते, उसको हलाक करते, उसकी फौजों को बर्बाद करते, लेकिन वहां पर वो उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं कर सकते। ये हमारा अकीदा है, कहते हैं या रसूलुल्लाह मदद, अपने नवासे की मदद के लिए रसूलुल्लाह नहीं पहुंचे करबला के मैदान में, तो हम लोगों की मदद वो कैसे इस तरह करके कर सकते हैं। उनकी भी ये तालीम है, अल्लाह के नबी की भी ये तालीम है, हजरत अली की भी ये तालीम है कि मदद मांगो तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मदद ना मांगो। वही मुश्किल कुशा, वही हाजत रवा, वही मुसीबतों को दूर करने वाला। अल्लाह से दुआ अल्लाह में हजरत अली रज़ी अल्लाह उनकी तालीमात पर और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।